صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، اس وقت سے انسانوں پر اپنی رحمت اور فضل کے لیے اپنے مقرب اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو انسانوں کی رہبری کے لیے دنیا میں مبعوث کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے خود نبی اور نبوت کا سلسلہ آپ کی آل میں اور آپ کی اولاد میں چلتا رہا، حتیٰ کہ بنی آدم ہی کے سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے حبیب کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہے اور اللہ کے محبوب ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا نور قرار دیا قرآن مجید کے اندر میں۔ اس لیے احادیث کے اندر میں یہ بات صراحیت کے ساتھ میں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں گنج مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا اپنے کو ظاہر کرنا اور اپنی پہچان کروانا، تو میں نے اپنے نور میں سے ایک مٹھی نور کو نکال کر جس ذات کی تخلیق اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، جس خلقت میں پہلی تخلیق میں نے اپنے نور سے کی ہے، وہ میرا محبوب تھا۔ تو مصطفیٰ کی ذات اصل میں اور حقیقت کے اعتبار سے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور ہے جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمل انداز کے اندر میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ میں نے بھیجا ہے نور کو، وہ کتاب مبین، ان کی تصدیق کے لیے میں نے قرآن پاک کو بھی، اس نور کی پہچان کے لیے بھی تمہارے درمیان میں نے اپنے کلام کو، تاکہ تم میرا کلام سمجھ کر میرے محبوب کی حقیقت کو جاننے والے بنو، قرآن کو لے کر جو ذات مصطفیٰ کی حقیقت کا پہچاننے کا راستہ اختیار نہ کیے، انہی کے مطابق قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ ہدایت تک پہنچیں گے، حق تک پہنچیں گے، اور اسی قرآن پاک کے ذریعے سے بعض لوگ دعویٰ تو ہوگا کہ قرآن ہاتھ میں ہے، قرآن کا راستہ ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ہم قرآن ماننے والے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور قرآن کے ماننے والے ہی ہدایت تک نہیں پہنچیں گے بلکہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ قرآن اصل میں رہبری ہے خدا کے نور تک پہنچنے کا۔ اس معنی کے اعتبار سے آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہو، مجھ پر اعتماد کرتے ہو، اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ قرآن کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کی حقیقت تک پہنچنے کے راستے کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اب نور کا تعارف، نور کی حقیقت تو نور والے جانتے ہیں، لیکن عام انسان نور کو کیسے جانے ہیں؟ اب وہ نور کیسا ہے اس کی رہبری قرآن کرے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ تم میری کتاب سمجھ کر، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اب میں اللہ اور رب ہونے کی حیثیت سے تمہیں قرآن پاک کس لیے دیا ہوں؟ اس لیے نہیں دیا کہ جن کے ذریعے سے دیا ان کی پہچان کے لیے میں نے دیا ہے۔ تم مجھے رب مانتے ہو اور میں رب ہوں تمہارا، اور پیدا کرنے والا میں ہوں،
اب میں بحیثیت رب اور خالق ہونے کے میں تم کو میرے محبوب کی پہچان کے لیے اپنی طرف سے کتاب دے رہا ہوں. جو کتاب کو لے اگر ذات مصطفیٰ کے نور کو نہ پہچان سکے تو وہی لوگ ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو لے کر بھی گمراہی تک پہنچیں گے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس لیے دیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کیسے نور ہے اور ذات مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے, ذات مصطفیٰ تک پہنچنے کی طلب و چاہت کا راستہ کیا ہے. تو بہت مختصر الفاظ کے اندر میں کہ قرآن ہے. خدا کی قسم قرآن ہی رہبری کرے گا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے. اور جب قرآن کے ذریعے سے ذات مصطفیٰ کے نور کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو, پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو, اس منزل پر پہنچنے کے بجائے راستے ہی کو یہ سمجھ لے کہ راستہ ہی منزل ہے تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا, وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے گا. حیدرآباد جانا ہو, منزل آپ کی حیدرآباد ہے تو راستہ اختیار کرو. بہت عقل مندی کا تقاضا ہے, دانش مندی کا ثبوت ہے کہ تم راستہ صحیح اختیار کرو, حیدرآباد پر پہنچ جاؤ گے. لیکن کوئی آدمی خواہش تو کرے کہ میں حیدرآباد پہنچوں گا, لیکن راستے کو نظر انداز کر دے اور راستے کو چھوڑ دے, اور راستے کو چھوڑنے کے بجائے اپنے من پسند کا راستہ اختیار کرے اور کہے کہ ہم اس راستے کے پابند نہیں جو راستہ اسسٹڈ ہے, جو راستہ حیدرآباد تک پہنچنے کا حکومت کی تصدیق کے ساتھ یا بنایا ہوا راستہ ہے. منزل پر پہنچنے کا ارادہ کرے لیکن راستے کے معاملات کے اندر میں یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم راستے کے پابند نہیں ہوتے بلکہ ہم اپنی مرضی کے راستے سے چلیں گے اور اپنی منزل پر پہنچیں گے, پہنچ سکیں گے. یہاں بھی کثیرہ یذل بھی کثیرہ. رب العالمین کا مقصد اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اور قرآن پر ایمان کے لانے والوں کو, قرآن پر عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن رہبری کرتا ہے ذات مصطفیٰ کی حقیقت تک پہنچنے کی, کہ تم اس قرآن کے ذریعے سے پہچانو کہ میرا محبوب کیا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے تم راستے پر چل کر اس منزل پر پہنچو کہ جہاں میرا مقصد پورا ہوگا, اور میرا مقصد تمہاری ذات سے یہ ہے کہ تم میرے محبوب تک پہنچ جاؤ. جو قرآن کو لے اور ذات محبوب تک نہ پہنچے تو ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ وہ لوگ ہیں کہ جو تو یہ کہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ہم بندے ہیں اور اللہ کے ہم برگزیدہ بندے ہیں. یہ دعویٰ کیا تھا یہود و عیسائیوں اور نصارہ اور مجوسیوں نے, امم سابقہ کی قوموں نے, لیکن رب العالمین نے فرما دیا کہ اب تمہارا یہ دعویٰ کہ میری ذات تمہیں ملے اور حق تمہیں ملے اور تم کو منزل مل جائے, اب منزل تمہارے لیے میری ذات کا پانا میرے محبوب کا پانا ہے. قرآن میں نے تمہیں اس لیے عطا کیا ہے اور اپنے محبوب کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہو تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے رہبری حاصل کر کے میرے محبوب کو تم پا لو اور میرے محبوب کو تم پہچان لو. جو میرے آقا کو اور میرے محبوب کو نہ پہچانے قرآن کو لے کر بھی وہ گمراہ ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں وہ نامقبول اور مغضوب علیہم ولا الضالین کا شمار ہوگا. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, اللہ رب العالمین نے انسانوں پر کرم فرما کر ازل سے انسانوں کی رہبری اور انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء اکرام اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا. حتیٰ کہ انسانوں پر اتنی مہربانی رب العالمین نے کی, اتنی مہربانی کی کہ جس مہربانی کا حق خدا کی قسم انسان ادا نہیں کر سکتا, کہ رب العالمین نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو بھی بنی آدم کے اندر میں ظاہر فرما دیا. یہ تو بہت آخر میں فرمایا اور بہت زمانے کے بعد میں, ہزاروں لاکھ برس گزر گئے, اس کے بعد میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے اور 314 رسول اس دنیا میں آئے, آسمانی کتابیں دنیا میں آئی اور پھر قوموں کا اور انسانوں کا اقلاب اتنا ہی سلسلہ چلتا رہا. اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو
کو منزل بنانا مقصود تھا، جن کی رہبری سوانح نبیوں نے کی تھی اور جن کی بشارتیں 313 رسولوں نے عطا کی تھی اور جن کی رہبری اور جن کی علامتوں کو آسمانی کتابوں میں نازل کیا گیا تھا، سارے انتظار کرتے رہے کہ آپ کی آمد ہوگی، جشن آمد رسول۔ اپنے وقت پر موسیٰ علیہ السلام بھی انتظار کرتے رہے، اپنے وقت کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انتظار کرتے رہے، اپنے وقت پر حضرت آدم علیہ السلام بھی انتظار کرتے رہے، اپنے وقت پر حضرت نوح علیہ السلام بھی، جتنے پاک اور نورانی لوگ تھے وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ اور جتنی نورانی اور آسمانی کتابیں خدا نے نازل فرمائی، ہر کتاب کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور والی اس ذات کی بشارت سنائی کہ ایک نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، جو ہمارے محبوب اور رسول نہیں ہوں گے بلکہ انسانوں کے لیے کامیابی کی منزل اور ہدایت کا مرکز ہوں گے۔ تمام نبیوں نے انتظار کیا، نیک ارواح نے انتظار کیا، نیک مخلوق نے انتظار کیا، حتیٰ کہ روایتوں کے اندر میں آتا ہے چونکہ آنے والا مہینہ محرم الحرام، آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اس مہینے کے گزرنے کے بعد اور بڑی خوش قسمتی ہوگی ہم لوگوں کی کہ اس مہینے کے شاید شان ہم انتظار بھی کریں اور استقبال بھی کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں تمنا اور چاہتے ہیں اور اس مہینے کے لیے اپنے کچھ انفرادی اگر پروگرام ہم بنا رہے ہیں، خوشیاں ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان اس کے تذکرے ہو رہے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر میں ربیع الاول کے اہتمام کا جشن ابھی سے اس کے مشورے اگر شروع ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں نور والے لوگوں میں تمہارا میرا شمار ہے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہے۔ اگر یہ چیز سے بالکل زندگیاں اور گھر اور اپنی زندگی کا معاملہ بالکل اگر بجھا ہوا ہے اور اس کی یادوں سے ہماری زندگیاں دور ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم اہل نور اور اہل ہدایت نہیں ہیں بلکہ ہم اہل ظلمت ہیں اور ہم اہل گمراہ ہیں۔ اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عطا فرمایا تاکہ اس پر پہچان دے دی جائے گی کہ کون نور والے ہیں، نور والے نور کی قدر کریں گے، جشن منائیں گے اور اس کا انتظار کریں گے، اس پر خوشیاں منائیں گے۔ بالمقابل اس کے جو نور والے نہیں ہوں گے، جن کو نور سے بیر ہوگا، جن کو نور سے بیر ہوگا اور جن کی نورانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرے گا، ان کو تو کدورت و چبکن محسوس ہوگی کہ رمضان کا اہتمام تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، بقرعید کا اہتمام تو سمجھ میں آتا ہے، بچی کی شادی طے ہو جائے تو اس کی تیاریاں 2-4 مہینوں سے سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے قرض لینا بھی اور اس کے لیے پلان بنانا بھی، اس کے لیے ڈشز تیار کرنا، فنکشن ہال کی بات کرنا اور پھر کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ خوشیوں کے سارے نظام، ارے نہیں یہ تو کرنا چاہیے۔ لیکن ربیع الاول کے معاملات کے اندر میں اگر ہمارے دلوں کے اندر میں تمنا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر میں خواہشات اور ہمارے دلوں کے اندر میں جشن نہیں، خانقاہ والوں خانقاہ میں جشن دوسرے نمبر پر، اے خانقاہ والوں ربیع الاول کی محفلیں اور مجالس سے اس کی نورانیت کے خمخمے تمہارے محلوں میں دوسرے نمبر پر، لیکن میرے بچوں ابھی سے اپنا امتحان لے لو کہ تمہارے دل میں اس ربیع الاول کے مہینے کے آنے سے پہلے کتنے خمخمے لگ رہے ہیں، کتنی خوشیاں بن رہی ہے، کتنے پلان و پروگرام بنا رہے ہیں، یا بالمقابل اس کے سستی اور کاہلی، آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، جب اعلان ہو جائے گا، میسج آ جائے گا، اشتہارات لگ جائیں گے تو روزانہ مغرب سے عشاء تک میلاد کی محفل میں آ جائیں گے اور بھی شریک ہو جائیں گے۔ یہ سب بے حسی کی علامت ہے، یہ نور والوں کی علامت نہیں ہے بلکہ ظلمتوں والوں کی علامت ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور والوں کی پہچان کو اس طرح سے دنیا میں ظاہر کیا کہ جن کو نور سے نسبت تھی، وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی آمد پر آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں جشن منا رہے تھے۔ روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ جب جہاں کے مالک میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ قریب ہوا
تو راہبوں نے دیکھا کہ جنگل کے جنگلی جانور ہرن اور اسی طریقے سے موذی جانور شیر و ببر آپس میں جب ملتے تو آ کے آپس کے اندر میں کانا پوسی کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ راہبین کو، اچھے لوگوں کو جانوروں کی زبان کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر مرغیوں کو دیکھا ہوگا کہ مرغیاں اچھلتے اچھلتے ایک دم قریب میں آ کر کچھ باتیں کر لیتے. اسی طریقے سے راہبوں نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا تھا. تورات و انجیل پر ایمان کے رکھنے والے اور علماء نے کہہ کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم سن رہے ہیں جانوروں کی زبانوں پہ کہ وہ جنگلی جانور بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سا جشن ہے اور وہ کون سی خوشیاں تقسیم ہو رہی ہے جانوروں کے اندر میں کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہیں. ان راہبوں نے جن کو نور حاصل تھا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دن قریب ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر میں حضرت خواجہ عبداللہ کے شہزادے اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، جشن منا رہی ہے مخلوقات. وہ راہبین جو اہل نور تھے ان لوگوں نے جانوروں کے ذریعے سے یہ بات کو محسوس کر کے اپنی برادریوں اپنے خاندانوں کے اندر میں اعلان کر دیا کہ وہ نبی آخر الزمان کے زمانے میں تشریف لانے اور مکے میں ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا. کیسے قریب آیا تھا؟ تورات و انجیل میں تو اطلاعات تھی، آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں تو اطلاعات تھی، لیکن جنگلوں کے اندر میں جانور، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں، ان کے انداز اور ان کے آپس کی ملاقاتیں یہ بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ جن کو خدا بصیرت کی وہ نگاہ عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی اہل بصیرت ہے عام انسانوں کے اندر بھی، کیونکہ قطرے کو دیکھو تو سمندر کا پانی سمجھ میں آئے گا، ذرے کو دیکھو تو پہاڑ سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی اہل بصیرت آدمی ہے، آپس میں کوئی آدمی تو بات کر رہے ہیں بہت دور فاصلے پر بھی ہے، لیکن دیکھنے والا صاحب بصیرت ہے، ان کی حرکتوں پر اور ان کے کہنے پر بغیر سنے آدمی اندازہ لگا کر کہہ دے گا کہ دو آدمی یہ بات کر رہے تھے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے اس زمانے کے جو نورانی لوگ تھے، عیسائی اور یہودی علماء تھے جن کے پاس تورات و انجیل تھی، جن کے دلوں میں عشق رسول کی وجہ سے نور کی چنگاری تھی، جو یہاں کے مالک میرے آقا سے سچی محبت رکھنے والے تھے. میرے آقا کی بعثت سے پہلے اس دنیا کے اندر میں کبھی خدا کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہی نہیں، رکھتا ہی نہیں کہ جب تک اس کائنات کے اندر میں میرے آقا کی محبت اور عاشقین روئے زمین پر باقی نہ رہے. میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیزوں، وہ جب رہبانیین نے ان سارے حالات کو دیکھا، درخت سے ملتا ہے، ہوا کی لہریں ہواؤں سے ملتی ہے اور پانی کی لہریں پانی سے ملتی ہے، تو پھر جو اہل بصیرت تھے، جو نور والے تھے، انہوں نے آوازوں کو سن لیا مخلوق سے کہ وہ دن قریب آ چکے ہیں، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے. چنانچہ رہبانیین اور نیک لوگ اور جن کے دلوں میں عشق رسول کا نور تھا، وہ چیخ اٹھے اپنی قوموں کے اندر میں کہ وہ وقت آ گیا جس کا انتظار ہزاروں لاکھوں برس سے ہم کر رہے تھے، اور وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ کے اندر میں ظاہر کر دے گا. لوگوں نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، لیکن ابھی کیسے ہے، یہ کیسے؟ تو پھر وہ تصدیق کرنے لگے کہ ہم نے اس آواز کو نخارے قلب سے، جانوروں سے سنا، ہم نے پانی کی لہروں سے سنا، سمندر کی مچھلیوں سے سنا، جنگلی جانوروں سے سنا، درختوں کے پتوں سے سنا کہ وہ بھی گن گا رہے ہیں جشن آمد رسول میرے مصطفیٰ کے آنے کی. آخر وہ وقت آ ہی چکا، وہ وقت آ ہی چکا. یہ تو جاہلانہ بات ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کو 40 سال کے بعد میں نبوت عطا کی گئی. نہیں، ازل سے ہے میرے آقا کی نبوت، اور نبوت چلی ہے میرے آقا کے صدقے میں، اور قیامت تک میلاد بھی چلتی ہے میرے آقا ہی کے صدقے میں.
اطلاع دینے والوں نے دے دیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تو جہاں کے مالک اس دنیا میں تشریف لانے والے، اطلاع دینے والے کون تھے، خوشیاں منانے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میرے آقا کے وہ وحی کا واقعہ عام طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے، جا کر اس زمانے کے راہب اس کے پاس میں پہنچے، وہ مرزول وہ وفات کے اندر میں پڑے ہوئے تھے، راہب تھے اور عیسائی تھے، اور جا کر اما جان خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ، ایسا ایسا معاملہ، تو کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، اور کہا کہ میری وہ جو میرے پاس میں انجیل رکھی ہوئی لے کر آؤ، اور دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، اور پوچھنے کے بعد نے کہا کہ یہی اگر معاملہ ہو تو خدیجہ تم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ عام کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہی وہ ہے جن کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا ہے، تمہیں مبارک ہو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو آپ کو نصیب ہو گئی، اور ان کی خدمت کا تمہیں شرف اگر مل گیا تو یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر میری زندگی اس وقت میں ساتھ رہے گی تو میں سب سے پہلے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کروں گا، ورنہ ان کے اعلان نبوت کے بعد میں میرے بدل میں تم میرے بدل کا ایمان ان کے ہاتھ پر قبول کر لینا۔ جشن کنہوں نے منایا؟ نورانی لوگوں نے منایا، اور مسلمان ہو کر جشن کا انکار کرے، مسلمان ہو کر ربیع الاول کا انتظار نہ کرے، مسلمان ہو کر ان کی کوئی تیاریاں نہ ہو، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو، بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو صحیح رخ عطا فرمائے۔ مسئلہ کہاں پر رکتا ہے؟ اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملی تو قرآن رہبری کرتا ہے ذات مصطفیٰ کی۔ اگر قرآن کو لے کر ذات مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، اور میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کا راستہ اگر نہیں مل رہا ہے، تو قرآن کو تو ہم نے لے لیا، لیکن یہی قرآن کہے گا کہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں منزل نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ غیر المغضوب علیہم، کہ پناہ مانگو ان لوگوں سے کہ جن کو قرآن بھی ملے لیکن ان کو قرآن کے ذریعے سے وہ منزل نہ ملے۔ قرآن کی منزل، خدا کی قسم، خدا کے محبوب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میرے آقا کی اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے تو سوالات نبیوں نے، رسولوں نے تعارف کروایا تھا، اور مخلوق انتظار کرتی رہی، ہوا نا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو ظاہر فرما دیا، اس کے بعد اب انسانیت کو میرے آقا کی تعظیم اور میرے آقا کی عظمتیں اور یہ قرآن کا اثر، قرآن کی رہبری کرنے کی خدمت اللہ کن کے حوالے کیا؟ میرے آقا کے تعارف کی خدمت، میرے آقا کی بعثت سے پہلے، ربیع الاول سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک اور پرنور اور نورانے بندوں، انبیاء اور رسولوں کو عطا کیا تھا کہ تم جا کر نور والے مخزن نور کا تعارف دنیا میں کرواؤ، تاکہ اس کی خیرات میں تم میری نظر میں نورانی شمار ہو جاؤ گے۔ تو پہلے تو یہ خدمت اپنے محبوب کے تعارف کی خدا نے نبیوں اور رسولوں کو دی تھی، اور نبیوں اور رسولوں کا کارنامہ یہی تھا کہ وہ تو جہاں کے مالک ہمارے آقا کا تعارف اپنی قوموں کو کروائے، جبکہ ان کے پاس میں خود نبی تھے، ان کے پاس میں خود رسول تھے، اور ان کے پاس میں خود آسمانی کتابیں تھی، لیکن مقصد کے اعتبار سے رب العالمین نے ان کے ذمہ کیا کہ تم میرے محبوب کا تعارف کرواؤ، کروا دیا نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کی دنیا میں تشریف لا لینے کے بعد اب انسانیت کو میرے آقا کی عظمتوں اور میرے آقا کا تعارف اور میرے آقا کی حقیقتوں کی طرف میں رہبری کا یہ کام، پہلے تو خدا میرے آقا کی بعثت سے پہلے نبی اور رسولوں سے لے کر ان کو نبی اور رسول بنا دیا، لیکن بعد میں میرے آقا کے پیدا ہو جانے کے بعد اس دنیا میں اس کام کو، اس منور نظام کو اور اس کار ولایت کو اور اس عظیم قرآن پاک کی رہبری کے اس مقصد کے پورا کرنے کا کام کن لوگوں کے حوالے کیا گیا؟ پہلے تو نبی اور رسول تھے، لیکن ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی اور رسول آئے گا نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں آئے گا کوئی بھی۔ اب وہ کام اور وہ خدمت جو قرآن پاک کا مقصود ہے ذات مصطفیٰ
مصطفیٰ کا تعارف اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرنا، آپ کی پہچان کروانا، اپنی نسلوں کو، اپنی قوموں کو، موجودہ زمانے کے ایک انسان کو یہ بات کا بتلانا، میرے آقا کی عظمتوں کے اظہار کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منشا کو پورا کرنے کا یہ کام اب میرے آقا کے بعد میں کن لوگوں کے حوالے کیا گیا؟ پہلے تو نبی اور رسولوں کے حوالے کیا گیا، ان کو منتخب کر کے۔ اب نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے، اب پوری انسانیت کو مقصد خدا اللہ کے محبوب کا تعارف کروانا اور قرآن کا مقصود اور حاصل ذات مصطفیٰ تک انسانیت کو پہنچانا اور پھر انسانوں کو وہ حق کا راستہ بتانا، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشنودی کے خاطر اور اپنے محبوب کی چاہت کے خاطر اپنے محبوب کی اس امت کے اولیاء کو ادا کری۔ ولایت کے نظام کا خاصہ کیا؟ وہ اپنی دکانیں چلانا نہیں ہے۔ پیر مریدی کا نظام اپنی ذاتوں کو پجوانا نہیں ہے۔ ولایت کے نظام کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جہد ہر رخ کے اعتبار سے ہر انسان کو ذات مصطفیٰ تک پہنچانا اور میرے آقا جو جہاں کے مالک کے پہچان کے لیے اور آپ کی محبت اور عشق کے راستے کی رہبری کرنا، یہ اولیاء کے نظام کا خاصہ ہے۔ اور جس نظام کے ذریعے سے مقصد پورا ہو رہا ہے وہ ولایت کا نظام ہے۔ اس لیے جتنے اولیاء ہیں ان اولیاء کی ان ساری تفصیلات میں جانے کا تو وقت نہیں، لیکن ہر ولی نے اپنی ذات سے اپنی پوری زندگی میں جو نظام کو قائم کیا وہ ذات مصطفیٰ کی محبت کی تقسیم تھی کہ ہر انسان کو تو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کی عظمتیں، ان کی پہچان جیسا موقع رہا صرف اور صرف پہچان کروایا کہ رب کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس عظمت اور مقام کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اس کی پہچان کے کروانے کے لیے ان اولیاء اکرام نے اپنی ساری زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کیا۔ اس لیے ولیوں کی زندگی کا مقصد، ولایت کے نظام کا مقصد، خانقاہوں کا مقصد، راہ طریقت کا مقصد کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ کہ کسی جہد اور کسی صورت سے انسانیت اپنے محبوب اور اللہ کے حبیب کے پہچان آ جائے ان کو اور ان سے واقف ہو جائے۔ اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا اس کے لیے میرے آقا کے صلاۃ والسلام ہو یا اس کے لیے میرے آقا کی نعتیں ہو یا اس کے لیے جو کچھ بھی میرے آقا کے اخلاق و حسنات ہو، ان سب کو انسانیت کے سامنے پیش کر کے اس بات کی طرف میں رہبری کی جائے کہ ذات مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، اسی کے اظہار کی خدمت ولایت کے نظام کے ذمہ کی گئی۔ اس کے لیے خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی میرے بچوں، آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی خانقاہوں میں محفلیں پہلی ربیع الاول سے شروع ہوگی، لیکن ابھی سے دیکھ لو کہ ہم اور آپ بھی نور والے اہل نور میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے؟ میں تم کو کہوں تو مجھے کہو یہ صحیح نہیں ہوگا، اپنے دل سے گواہ لے لینا کہ دل کے اندر بھی اس مہینے کی آمد کا انتظار اور اس کی خوشیاں، اس کی تیاریاں، اس کے تذکرے دوسرے میں کہنا اور اس کے لیے دلوں کے اندر پھولوں کا کھلنا اور اس کے لیے تیاریوں کا ہونا، تو سمجھ لینا کہ یہ اہل نور والوں میں شمار ہے۔ اس لیے کہ اہل نور شروع سے لے کر آمد مصطفیٰ اور جشن آمد رسول کی دعائیاں دینے والے اور گن گانے والے اور نظاموں کو دنیا میں چلانے والے ہیں۔ کیا ہم سمندر کی مچھلیوں سے زیادہ ناکارہ اور اکارت نہ ہو جائیں؟ ہم جنگلی جانوروں سے زیادہ بے حس نہ بن جائیں؟ ہم شیر اور چیتوں سے زیادہ بے حیثیت نہ بن جائیں کہ وہ تو میرے آقا کے جشن اور آمد کی اطلاع دینے پر خوش ہو رہے ہوں، ایک دوسروں کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں، اور ہم اپنے آقا کی آمد کے اندر میں سنڈ اور مڈ ہوں۔ ہماری تیاری اپنی دنیا کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی شادیوں بیاہ اور اپنے عید و برات کے لیے، خدا کی قسم جن کے صدقے میں کائنات ملی ہے، جن کے صدقے میں ملی ہے، اگر انہی کو بھول جائے تو ہم سے زیادہ کفران نعمت والا کون ہوگا؟ ہم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ جو کچھ بھی ملا اللہ نے بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا، تخلیق کائنات کے بارے میں فرمایا کہ مجھے مقصود نہیں تھی دنیا، لیکن میرا مقصود صرف یہ تھا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کرنا تھا، اس کے لیے میں نے ساری کائنات کی خلقت عطا کی۔ جن کے صدقے میں تو پیدا ہو اور اسی ذات کو بھول جائے،
ان کی آمد سے باطل ہو جائے، ان کے جشن سے تیری زندگی ویران ہو جائے، کتنی بڑی بربادی ہے۔ وہ زندہ کہاں بلکہ مردہ ہے، وہ ایمان کا مردہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، آپ کے علاقوں میں، آپ کی خانقاہوں میں، آپ کے گھروں میں تو ربیع الاول کی محفلیں ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ اب سے لے کر ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے تک تمہارے دلوں کے اندر میں چاہتیں، خوشیاں، اور تمہارے پروگرام اور تمہاری باتوں میں، تمہارے تذکروں میں ربیع الاول کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اہل نور ہونے کی علامت ہے، اہل نور ہونے کی علامت ہے۔ اس وقت سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کے پاس میں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ بالمقابل اس کے بھول بھلیا ہو، ذہن میں آ جائے کہ اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اتنی کیا ضرورت ہے، وہ لوگ تو اتنا نہیں کرتے نا، ہم لوگ کیوں کریں؟ تو بابا پھر کتنا یہ قبول کر لے گا کہ سب تو جانے دو جنت میں لیکن میں جہنم میں جاؤں گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان کثرت والوں کے نہ کرنے کی وجہ سے اچھا کام میں نہ کروں، یہ کوئی عقل بندی کی اور علامت نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ رخ ملا ہے اور یہ بارگاہ ہے، خداوندی کے ذریعے سے یہ نعمت ملتی ہے اچھے لوگوں کو اور اہل نور کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو بھی اپنے نورانی بندوں میں شامل فرمائے، ہر ایک اپنے حیثیت کے اعتبار سے، غریب ہو تو غریب، امیر ہو تو امیر، اور جو جس درجے کے اندر بھی ہو، لیکن تیاری کرے جشن آمد رسول اور ربیع الاول کی، اور اس کے لیے ابھی سے تذکرے کرے اپنے بیوی بچوں پر، اپنے دسترخوانوں پر اور اپنے گھروں کے اندر اس کی تیاریاں کرے اور اس کا پورا پورا اہتمام کرے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ہمارا شمار اہل نور کے اندر میں ہے، اہل نور کے اندر میں ہے۔ کیا اپنے آپ کو اہل ظلمتوں میں ہم شامل کرنا چاہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس ربیع الاول کی پوری قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ نظام ہوتا ہے کہ جس نظام کے ذریعے سے اللہ کا مقصد بندوں سے پورا ہوتا ہے، اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے خدا نے نبی اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا تھا۔ اب میرے آقا سے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد اب یہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو منتخب کیا کہ ان کے ذریعے سے اپنے محبوب کا تعارف ہوگا اور میرے آقا کی عظمتوں کا اظہار ہوگا، اور میرے آقا و جہاں کے مالک کی تعظیم اور محبتوں کے گلشن کھلیں گے اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر رونقیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اپنے اعتبار سے اور آپ بھی، یہ ہمارا اپنا انفرادی مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ کو جماعت کا مسئلہ نہیں کہ سب مل کر کر رہے نہیں، بلکہ میرا ایک تعلق اپنے قلبی اعتبار سے اپنی آقا کی ذات کے ساتھ میں ہے۔ تو اس لیے اپنی ذاتی خوشیاں، آپ کی اپنی انفرادی خوشی پر آپ خوش ہوتے ہیں، سب خوش نہیں ہو رہے اس لیے میں جو خوش نہیں ہو رہا سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنا اچھا کام اگر بن جائے من مانی کا تو پھر سب خوش نہیں ہو رہے اس کے لیے میں جو خوش نہیں ہوتا ہوں، یہ سوچتا آدمی ارے کیا بات ہے، چہرے کا رنگ بہت بدلا ہوا ہے، بہت چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے اور ذرا خوشی ملی ہے مجھ سے، انفرادی طور پر خوش ہو کر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بچوں، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ابھی سے اس کی تیاریاں کیجیے، اپنے گھروں کے اندر اس کے لیے مشورے کیجیے، اور جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو پہلی ربیع الاول ہی کو اپنے گھروں پر نشان بھی لگائیے، اور خوشیوں کے اظہار کے لیے ہم کوئی تاکید یا کوئی ایک قول نہیں کہتے، بلکہ جیسے آپ اپنے خوشیوں کا اظہار کر سکتے ہیں کیجیے، لائٹ بھی لگائیے، جشن بھی منائیے، اہتمام بھی کیجیے، اور اسی کے ساتھ میں ایک اجتماعی نظام بھی آپ حضرات کو میرے غریب نواز کے صدقے میں ایک نظام ملا ہوا ہے۔ وہ کون سا نظام ہے کہ پہلی ربیع الاول سے لے کر 10 ربیع الاول تک اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں ہر گھر کے اندر میں مسورات اور بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر 51 مرتبہ انا اعطینا یعنی سورہ الکوثر، اس کے بعد میں 10-15 منٹ اجتماعی درود شریف پڑھ کر اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں دعا مانگنا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر کے اندر میں اپنی محبت کے ثبوت کے لیے ان چند اعمالوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہم پر ہمارے گھر کے اوپر نگاہ کرم کی خیرات ادا کیجیے۔ میرے ہر مرید کے گھر میں
پہلی ربیع الاول سے پہلی ربیع الاول کے دن تو نشانات کا لگنا ہے، اور دوسرے خانقاہوں پر بھی لگیں گے، ہر گھر کے اوپر بھی لگے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے بابا، جن بھوت اور خبیث اور بری نظروں سے بچنے کے لیے عاملوں کے پاس میں جا کے بڑے بڑے تعویذہ لگا لیتے کہ نہیں لگا لیتے؟ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر میں نشان کیوں؟ سب اگر لگا رہے ہو تو اتنا بھاؤ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن جہاں شارٹیج ہوتا ہے وہاں پر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ ایسے ماحول کے اندر میں تم زندگی گزار رہے ہو جہاں پر ان نشانوں کو نکال دیا گیا اور کوئی اور نشانوں کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے، ویسے ماحول کے اندر میں بزدل بن کر تم اپنے گھر کے مالک ہے یا تم کسی کے غلام اور نوکر ہو، یہ بات تو نہیں ہے۔ تو ببانگ دہر اجاگری کے ساتھ میں اپنے گھر کے اوپر کہ لوگوں کی نظر نہیں بلکہ تم گھر کو آئے تو سب سے پہلے تمہاری نظر تمہارے نشان پر پڑے۔ اتنا اوپر سر کے اوپر نہیں، چھت کے اوپر ایسا لگا دیا کہ اس کو خود دیکھنا تو چڑھ کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ کون سی مکاری ہے؟ یہ اللہ کو بتانے کے واسطے نشان وہ تیرے دل کا تو نفاق ہے، وہ ایسی جگہ لگا کہ روزانہ تیری 10 مرتبہ اس نشان پر نگاہ پڑے تو تجھے تیرا دل یہ کہہ دے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے محبوب کا چاہنے والا ہوں۔ جو تجھے فائدہ نہ پہنچا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے لگایا تو کام آئے گا؟ کیا قبر کے اندر تو سنی ہے کہ تبلیغی ہے کہ بریلوی ہے؟ پوچھیں گے وہ تیرے عشق رسول و حسن معافی صدور کہ تو اپنے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت کو لے کر آیا کہ نہیں، وہ پوچھا جائے گا۔ مسئلہ و جماعت کا نظام نہیں ہے یہ تو غلامی کے ثبوت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہر مرید اپنے گھر پر نشان لگائے تو ایسی جگہ لگائے، نہیں ذرا داماد سسرال والے محلے والے، ارے بابا تو غلام بن گیا کتوں کا، کتوں کے لیے اپنے عقیدے کو برباد کرے گا، کیا جواب دے گا خدا کو؟ اور کس کے ساتھ پنگا لے رہا ہے؟ عقیدے کے ساتھ اور دین کے ساتھ میں دوسروں کی رعایت کے اندر میں اپنے معاملے کو پیچھے کر رہا ہے۔ لگایا بھی تو نشان کیا ہے؟ 3 منزل کے اوپر بالکل ادھر کونے کے اندر میں چھپ کے، تو کب دیکھا؟ لگائے جب دیکھا تھا، اب چڑھنا نہیں ہوتا، گھٹنے درد ہو جاتے نا، پھر کبھی تو نہیں کپڑے اپڑے سکھانے گئے تو دیکھ لیتا۔ اس واسطے نشان اللہ کو بتانے کے لیے، فرشتوں کو بتانے کے لیے ایسی جگہ نشان لگاؤ کہ جہاں پر روزانہ تمہارے آل اولاد کی اور تمہارے خاندان والوں کی نگاہ پڑے اس نشان کے اوپر، تاکہ ان کو یہ پیغام ملے کہ کوئی دور سے نہیں ہے، یہ منافق اور یزیدی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عاشق رسول ہے، اپنے محبوب کے چاہنے والے ہیں۔ کہاں لگنا چاہیے؟ فیس پر یا چھپا کے؟ بالکل ویسے لگاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے ہے۔ ہم مسلک و جماعت کا نشان تمہارے گھر پر نہیں لگا رہے ہیں، تمہارے ایمان کی علامت کے لیے ہم نشان دے رہے ہیں۔ خانقاہ محمدی کا نظام ہر ایک کو اس کو اپنے لیے ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے نشان لگا دیجئے پہلی ربیع الاول کو، اور اس کے بعد روزانہ اپنے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے تو وہاں پر اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو پابند کر دینا کہ پہلی ربیع الاول سے عصر کی نماز اول وقت پڑھنا ہے، عصر سے پہلے سارے گھر کے کام کاج اپنی جگہ، کیونکہ عصر کے بعد اپنے گھر کی وہ مجلس کرتے ہی مغرب سے پہلے پھر خانقاہوں میں اجتماعی مجلس کے لیے آ جانا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ میں کھانے پکانے کا تو ٹینشن نہیں، گھر کے بچوں کو، گھر والوں کو، ان کو سب کو لے کر خانقاہ کو آ جائیے۔ مغرب سے عشاء تک یہاں پر عام مجلس ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ خانقاہوں میں، ہر خانقاہ کے اندر میں غریب نواز کا کرم ہے کہ ہر خانقاہ کے اندر میں لنگر چلے گا، جس میں آپ اپنے خاندان کے 2 نہیں 10 نہیں 100 اپنے خاندان کے افراد کو لے کر آ لو خانقاہ میں، اور اس کا پروگرام بناؤ، آٹوز طے کر لو اور آنے کا نظام بنا لو کہ آنا ہے تو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اپنے خاندان کے افراد کو بھی ساتھ میں لے کر آنا ہے۔ اس طریقے سے یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم نور والے ہیں، نور کے پھیلانے کی فکر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہے۔ ورنہ اکیلے آ جانا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ پورا اہتمام کرے، اپنی دنیا کی ترتیبوں کو بنا لے 10 دن کے لیے کہ 10 دن تو پورے اہتمام کے ساتھ مجھے اپنی خانقاہ کے اندر میں ان معاملات میں جشن آمد رسول کو، میرے آقا کی آمد پر خوشیاں منانے والوں میں میرا شمار اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے، اس کے لیے میں اس کا اتنا اہتمام کرنے والا ہوں گا۔
ٹائم ملا تو کر لیا، نہیں ملا تو نہیں ہوا، یہ بڑی کمزوری کی بات ہوگی۔ ایک ہے اہتمام کے ساتھ میں کرنا، اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم اہتمام کے ساتھ میں کرے تو اس پر خدا راضی ہوتا ہے۔ ورنہ اگر سہولت کی بات ہوتی تو 5 وقت کی نمازیں 5 وقت پر نہیں ہوتی، اللہ سہولت دیتا تو ایک ہی وقت میں گپا گھٹا پڑھ لیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن خدا بھی یہ دیکھتا ہے کہ 5 الگ الگ وقتوں میں نماز رکھا ہے، اس لیے کہ میرے بندے کہ وقت نکال کر عمل کرے، فرض نماز پڑھے۔ تو ایسے ہی ہم بھی ان نظاموں کو وقت نکال کر کرے، ٹالم ٹولی کے ساتھ میں نہیں بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ میں۔ ابھی سے اپنا نظام بناؤ، اپنے علاقے کی خانقاہوں میں، اپنے گھروں کے اندر اثر سے لے کر مجلس تک کے درود پاک کا دستر، اور وہاں پر دعا اور سلام۔ مغرب کی نماز میں خانقاہ میں آ جانا، آ رہے ہو تو خانقاہ کو معلوم ہو کہ اس روڈ کے اس راستے پر نظر ڈالے تو دیکھنا کہ دیوانے عاشق رسول آ رہے ہیں، اس راستے کو دیکھے تو عاشق رسول آ رہے ہیں۔ ارے کون سی دھن ہے، کیوں آ رہے ہیں، بستی کو چھوڑ کر خانقاہ کی طرف میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ پہچان ہوگی کہ نہیں عاشقین رسول ہے، ان کی دھن تو اور خانقاہ کو جانے کی، اس لیے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں جشن آمد رسول کی اور میرے آقا کی آمد کی خوشیوں کے منانے کی محفل ان کی خانقاہ میں ہوگی، تو یہ اپنے عشق رسول کے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے خانقاہ کے طرف جا رہے ہیں۔ وہ دھن بتا دے گی کہ کوئی اور دھن ہے ان کو۔ اس اہتمام کے ساتھ اپنی خانقاہوں کے اندر میں 10 دن اپنی خانقاہ کے اندر میں خوب اہتمام کیجیے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کی نماز کے بعد میں لنگر عام بھی ہوا کرے گا میلاد کا، اور پھر 11 تاریخ کو آپ حضرات کو ہم کو یہاں پر مرکزی خانقاہ عادل آباد کے اندر میں کوئی میری ایک مرید اور مریدہ بھی اس سے محروم رہنے نہ پائے، بلکہ ہر ایک کو 11 ربیع الاول کو عید میلاد کے منانے کے لیے سارے میرے بچے اور بچیوں کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ میں خانقاہ میں عادل آباد کی خانقاہ کو تشریف لانا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات یہاں پر عید میلاد کی منائی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر 12 ربیع الاول کو یہاں پر فجر کی نماز کے اندر راجن شاہ ولی کی بارگاہ میں چادر پیش ہوگی، اور حسب سابق وہاں پر کھیر بھی کھائی جائے گی۔ پھر 10:30-11 بجے یہاں پر لنگر عام میلاد پاک کا تقسیم ہوگا، اس کے بعد پھر آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے اس کا پروگرام بنائیے، کیوں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں نظام ہم کو آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ صرف 1 مہینے کا اور یہ 1 ہفتے کا نظام نہیں ہے، بلکہ ولایت کا نظام تو سال کے 12 مہینوں کا نظام ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے اوپر، یہ بات نہیں کہ صرف ربیع الاول کے اندر میں میلاد کے 1 مہینے کا اہتمام ہم کر لیے چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ بات کیا ہے کہ چھٹی نہ ملی اس کو جس نے سبق یاد کیا۔ اگلے اتوار کو منچریال کے اندر میں دینی اجتماع کی محفل ہونے جا رہی ہے، جہاں پر سارے علاقے کے مریدین اور وابستگان ان فکروں کو لے کر اپنے علاقوں میں نظاموں کو لے کر چلنے والے اپنے اپنے علاقوں سے انشاءاللہ اتوار کے دن فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد اپنے علاقوں سے نکلی گاڑیاں طے کیجیے، اور 10-10:30 بجے تک وہاں پر منچریال کو پہنچنا ہے۔ وہاں پر لنگر کا نصب بھی ہوگا، ظہر سے پہلے لنگر سے فراغت ہوگی، اور ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک انشاءاللہ وہ دینی اجتماع ہوگا منچریال کے اندر میں۔ اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں ابھی سے گاڑیاں طے کر لیجئے، محنتوں کا نظام بنائیے۔ یہ بہت کمی ہے میرے بچوں، معاف کرنا مجھے، غصے میں آ جاؤ، آپ کو حق ہوگا، لیکن بڑی ہی محرومی کی بات ہے کہ صرف مریدین اپنے آنے کی فکر کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ دینی اجتماع صرف مریدین کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری پورا کرنے کے لیے عوام کو لے کر آنے کے لیے ہے کہ صبح جانا ہے اور شام میں آنا ہے۔ دینی اجتماع کے اندر میں آنے جانے کی گاڑیوں کا نظم کیا گیا ہے۔ اس عنوان کے اوپر عام گلی گلی تشکیلیں کیجئے، مارکیٹ جا کر تشکیل کیجئے۔ حیبت کھا کر تم خود مت ڈرو کہ وہ مسلک کے لیے جماعت کائے کی مسلک، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی ہمارا بھائی ہے۔ آپ محبت دو ان کو، نفرتوں کو ختم کرو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو میرے مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دو۔ یہ ہے خانقاہ رحمتی کا نظام۔ مسلک و جماعت بنانے کا نظام نہیں ہے یہ، بلکہ تو ساری امت کو امت بنانے کا نظام ہے۔ اور اس امت کو امت بنانے کے نظام پر مدینے والے میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہو رہا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی اپنی تشکیلوں کو عمومیت دو، نکل جاؤ، ایک گھر
کو پکڑ کر وہاں سے دھس کر محنت کرو، ہر گھر کے اوپر جاؤ کہ دینی اجتماع ہے منچریال کے اندر میں، صبح جانا ہے شام میں واپسی ہے اور یہ آنے جانے کی کرایہ طے ہوا ہے، چلیے چند گھنٹے کے لیے دینی اجتماع کے اندر میں شرکت کریں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے برخلاف میں آپ نے اپنے اعتبار سے اپنا ایک نظام بنا لیا، بھئی گزشتہ جو چلے تھے ان کے نامہ نکالو، جو پیر بھائی آئے انہیں کی تیاری کرو، جتنوں کو 50 کو تیار کرے تو اس میں 45 آئے، 5 اصل میں سے غیب۔ یہ کوئی نظام ہے؟ یہ ذمہ داری کا پورا کرنے کی بات ہے۔ گزشتہ 50 گئے تھے تو اب ہونا چاہیے کہ 80 جائے۔ گزشتہ ایک گاڑی گئی تھی تو اس مرتبہ تو 2 گاڑیاں ہمارے علاقے سے جائے۔ اس لیے پوری فکر کے ساتھ میں منچریال کے دینی اجتماع کے اندر میں اور مومن تشکیل کر کے صرف مریدین آ جا رہے تو یہ کمال نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات یہ 8 دن 6 دن محنت کر کے اپنے علاقے کے نئے لوگوں کو کہ دینی اجتماع ہے منچریال کے اندر میں، فجر کی نماز کے بعد میں جانا ہے، پھر اسی دن اتوار ہی کے دن مغرب میں واپس ہو جانا ہے، اس طرح سے دعوت دے کر نئے لوگوں کو تیار کرے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان محنتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو حوصلہ عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ درود